میڈیا سروس چینل یوٹیوب تے چلدا اے یزدانی شہید میڈیا سروس وإنما توفون
أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور كل نفس ذائقة الموت ہر جیو چکھنے والا ہے موت نوں کل نفس ذائقۃ الموت ہر نفس چکھنے والا ہے موت نوں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ اور یقیناً پورے دیتے جاؤ گے تسی اپنے بدلے قیامت دے دن فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ پس جو کوئی دور کیتا گیا اگ تھی اور داخل کیتا گیا جنت وچ فقد فاز پس تحقیق اس نے مراد پا لئی وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ اور نہیں ہے دنیا دی زندگی مگر فائدہ اٹھانا ہے دھوکے دا سامعین محترم اللہ احکم الحاکمین دی پر حکمت اور پر رحمت کتاب دے وچوں جس مقام ذی شان دا ترجمہ میں اس وقت عام فہم خدا دا زبان دے نال پیش خدمت کیتا ہے پہلے اس مقام دی پہچان فرما لینا یہ مقام عالی شان اللہ مالک الانام ذو الجلال والاکرام دی پر رحمت کتاب دا چوتھا سپارہ سپارے در رکوع 10واں سورت دا نام سورہ آل عمران سورت دا رکوع 19واں اللہ 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 والو اللہ الرحمن دے سچے قرآن وچوں
جس مقام ذیشان نو میں اس وقت تلاوت کیتا ہے، اس مقام عالی شان دے اندر اللہ الرحمن نے ایک ایسے مسئلے دا بیان فرمایا ایک ایسے فیصلے کا اعلان فرمایا ایک ایسے واقعاتی یا دہانی فرمائیے کہ جس واقعہ دا واقعہ ہونا بالکل قطعی ہے، جس دا واقعہ ہونا یقیناً اٹل ہے، اور جس دے کولو خالق ارض و سما دے علاوہ رب کائنات دے علاوہ کسے ذی جان ذی روح فرد و بشر نو مفر نہیں، کائنات دا کوئی فرد و بشر جدے کولو مستثنا اس واقعہ دا نام ہے موت۔ ذرا میری طرف توجہ فرمانا، انہوں کہنا توجہ میری طرف۔ دنیا کے اندر اگر کوئی شاہ ہے یا گدا ہے، دنیا کے اندر اگر کوئی امیر ہے یا غریب ہے، کائنات کے اندر اگر کوئی فقیر ہے یا کوئی وزیر ہے، اس عالم کے اندر اگر کوئی خطیب ہے یا کوئی مقتدی ہے، اس جہان کے اندر اگر کوئی مرید ہے یا مرید دا پیر ہے، اس کائنات کے اندر اگر کوئی حاکم ہے یا محکوم ہے، اس جہان کے اندر کوئی اعلیٰ ہے یا ادنا ہے،
کوئی زبردست ہے یا زیر دست ہے؟ میاں اس جہان دے اندر اگر کوئی عالم ہے، فاضل ہے، تاجر ہے، سوداگر ہے، طبیب ہے، حکیم ہے، ڈاکٹر ہے، فلسفی ہے، منطقی ہے، ولی ہے، صحابی ہے، امام ہے، میں تو کہنا اگر کوئی فرعون ہے، نمرود ہے، خدائی دا دعوے دار ہے، یا اپنی اولیائی دا وہ نکارہ بجا رہا ہے، اور میں تے کہنا پیغمبر ہے، پاویں پیغمبر زیادہ ہے، موت دے کولوں کوئی فرد و بشر بھی بچ نہیں سکتا۔ سیدنا جناب آدم علیہ السلام تو انسان دا سلسلہ شروع ہویا، جتھوں انسان دی زندگی دا مسئلہ شروع ہویا، سلسلے دا آغاز ہویا، اتھوں ہی موت کے سلسلے دی بھی ابتدا ہوئی۔ آدم آئے تے گئے، نوح آئے تے گئے، خلیل اللہ آئے تے گئے، ذبیح اللہ آئے تے گئے، کلیم اللہ آئے تے گئے، یوسف کے نانی آئے تے گئے، زکریا و یحییٰ آئے تے گئے۔ یہ جیڑا آیا گیا اے انبیاء علیہ السلام پاک باز اللہ دے مقرب، مولا دے پسندیدہ، تے دوسرے پاسے بڑے بڑے خدا دے باغی، اللہ دے نافرمان، بڑیاں بڑیاں دنیا والے، بڑے بڑے جسمہ والے، بڑیاں بڑیاں طاقتاں والے، بڑیاں بڑیاں ہمتاں والے، بڑیاں بڑیاں دعویاں والے، بڑیاں بڑیاں حکومتاں والے۔ قرآن نے اس بات کا اعلان فرمایا کہ موت کے آہنی پنجیاں دے سامنے کوئی بھی اڑ نہیں سکیا، کوئی بھی دم مار سکیا نہیں، مار سکیا۔ دیکھو عادی تے سمودی قوم دا تذکرہ اللہ نے اپنے اس مقدس کلام دی اندر فرمایا۔ اللہ میں تیرے قرآن تو قربان تے صدقے جاواں، اے قوماں بڑیاں بڑیاں قد آور قوماں، اے قوماں بڑیاں بڑیاں طاقتور قوماں، اے قوماں بڑے بڑے اجسام تے اجساد والیاں قوماں، اے قوماں بڑیاں بڑیاں قوتاں والیاں قوماں، لیکن جدوں اللہ کی گرفت آئی، موت کا وقت آیا، جدوں خدا والوں موت کا پیغام آیا،
اے قوما ایک من سیکنڈ واسطے بھی اللہ دے اس بھیجے ہوئے پیغام موت تو شرمو انکار نہیں کر سکیاں، شرمو انحراف نہیں کر سکیاں، ایک سیکنڈ تے منٹ واسطے اگے پیچھے نہیں ہو سکیاں، اور میاں انہوں 2-4 منٹ دی بھی دنیا تے رہن دی مہلت اجازت نہیں دیتی گئی۔ رب دا فیصلہ موت دا کتی تے اٹل ہے، نہ کسے پیر دی لت اڑتی ہے، نہ کسے حکیم دی حکمت چلتی ہے، اور نہ کسے پیر دی پیری چلتی ہے، اور نہ کسے فرما روا دا حکم چلتا، نہ کسے حکمران دا حکم چلتا، اور نہ کسے بادشاہ دی بادشاہت تک کی جاندی ہے۔ جدو خدا دا پیغام موت دا آ جاندا ہے، دنیا دا کوئی آدمی اتنے سر نہیں مار سکتا، دم نہیں مار سکتا۔ مولا فرماندے نے وَأَمَّا عَادٌ وَأَمَّا عَادٌ فَأُهْلِكُوا بِرِيحٍ صَرْصَرٍ عَاتِيَةٍ سَخَّرَ عَلَيْهِمْ سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية۔ قرآن سن لو، اے سورت نکل آئیے الحاقۃ ملحاقہ، الحاقۃ ملحاقہ وما ادراک ملحاقہ کذب ثمود وعاد بالقارعہ فأما ثمود فأهلكوا بالطاغية وأما عاد فأهلكوا بريح صرصر عاتية سخر عليهم سبع ليال وثمانية أيام حسوما فترى القوم فيها سرعا كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن قبله والمؤتفقات بالخاطئة وعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رعدية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة ويومئذ وقعت الواقعة۔ آواز ہوتی ہے اور دنیا دے بسنے والوں اور خصوصاً آمنہ دلال ٹاکرے اسنو جمال صاحب صرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے امتیوں تواڈے سامنے پہلیاں بڑیاں بڑیاں قوماں دے واقعات بیان کیتے جا رہے ہیں۔ تسی درس عبرت حاصل کرو۔ او میاں
عبرت کا سبق حاصل کرو. فرمایا کذب ثمود وعاد بالقارعہ. اور تمہیں سنائیے عادیاں تے سمودیاں نے قیامت نو جھٹلا دیتا، آنی نہیں. اسی آ گئے ہیں دنیا تے، مرنا ہی نہیں. اسی دنیا تے آ گئے ہیں، اسا رب دے دربار چ پیش نہیں ہونا. اے قرآن کہہ رہا ہے کذب ثمود وعاد بالقارعہ. عادیاں تے سمودیاں نے قیامت کا انکار کر دیتا. مولا فرماندے نے ایسا پھر کی وکھایا؟ ہائے ہائے. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. مولا فرماندے نے میں پھر کی وکھایا اپنی قدرت دے کرشمے. انہوں اپنی قوت دے ناز اسا اپنی طاقت دا مظاہرہ دکھایا. فَأَمَّا ثَمُودُ فَأُهْلِكُوا بِالطَّاغِيَةِ. مولا فرماندے نے میں ایک زلزلہ آندا، پنچال آندا، اور زمین اس طرح ہلی کپ کپ آئی کہ اونا دے مکان، اونا دے محل، اونا دیاں رہائش گاواں، اونا دے کوٹھے، اونا دے بنگلے، فرمایا میں مکانہ سمیت اونا نو زمین دے وچ دسا دیتا. جڑے آندے سن مرنا نہیں، رب دے سامنے پیش نہیں ہونا. اور او عادی تے سمودی امام ابن کثیر رحمت اللہ علیہ نے لکھیا جڑے جڑے تسی تے میں وا نا ایڈیاں ایڈیاں انہاں دیاں انگلاں ہوندیاں سن، اور ایک ایک مرد تے ایک ایک عورت 8 کنال زمین دے وچ پورا ہوندا سی. انہاں دیاں تیاں، انہاں دے جسم اینے بڑے دراز قد، قوی ہیکل، مضبوط جسا. میں نہیں جی آندا، اور رب دا قرآن آندا فرمایا ایام حسوما فتر القوم فیہا سرعا کأنہم اعجاز نخل خاویہ. فرمایا عادی تے سمودی کوئی مرد انہاں دا کھڑا ہوندا، عورت انہاں دی کھڑی ہوندی، کأنہم اعجاز نخل خاویہ. دیکھن والا یہ محسوس کردا جویں کھجور دا لمبا درخت کھلوتا ہے. کدی دیکھے جے کھجور دے درخت؟ اے قرآن نے کہا کہ کھجور دے درختاں دے وانگو لمبے لمبے انہاں دے قد. رب دا قرآن کانہم اعجاز نخل خاویہ. ہائے قرآن تیرے تو قربان جاواں، عرشاں والیا رحمانا میں تیریاں قوتاں تو قربان جاواں. مولا فرماندے نے اے لوکی فہل ترى لهم من باقیہ. اور مینوں دسو انہاں دے وچوں کیڑا زندہ رہیا؟ فہل ترى لهم من باقیہ. اے میرے پیغمبر محمد صلی اللہ علیہ وسلم یا ہر اے دیکھنے والے، حل ترى لهم من باقیہ، انہاں پہلیاں وچوں کوئی تینوں زندہ نظر آوندا؟ بڑے بڑے باغی نہ رہے، خدا کے سرکش نہ رہے، وہ ایتھے نمرود جیسے، فرعون جیسے طاقتور بادشاہ خدائی دا دعویٰ کرنے والے نہ رہے. اللہ اللہ، جتھے خدا دے باغی نہ رہے اوتھے موت نے خدا دے فرما برداراں، خدا دے نیکوکاراں، بارگاہے الہی دے مقربین، خدا دے انبیاء نو بھی موت نے مستثنا نہیں کیتا.
موت نے معاف نہیں کیتا، بلکہ ایک فارسی دا شاعر کہندا آندا خلیل اللہ کو چار رفتے، ذبیح اللہ کو چار رفتے، ہمان در خاک میں روند باقی ماند یزدانی۔ اور ایک عربی دا شاعر اٹھدا وہ اپنی بولی چ کہندا آندا الموت قدہن الموت قدہن کل نفس شاربوها والقبر باب کل نفس داخلوها۔ ایدہ ترجمہ ہے فرماتے نے الموت قدہن کل نفس شاربوها، موت ایک ایسا پیالہ ہے ہر نفس نے پینے نوش کرنا ہے، والقبر باب کل نفس داخلوها۔ فرماتے نے او میاں قبر ایک ایسا دروازہ ہے کہ قبر دے دروازے چو ہر نفس نے ننگ کے رہنا، گزر کے رہنا۔ ایک اور اٹھدا وہ آندا الا انما کانت وفات محمد، الا انما کانت وفات محمد دلیلا علی ان لیس للہ غالب۔ فرماتا نے دنیا دے لوگوں الا انما کانت وفات محمد، جے خدا دے بعد اس دنیا تے اور کسے ہستی نے ہمیشہ ہمیشہ رہنا ہوندا، فرماندے نے آمنہ دے لال رہندے، عبداللہ دے یتیم رہندے، وہ جگاں دے پیر رہندے، حسنین دے نانا رہندے، فاطمہ الزہرا، زینب رقیہ تے ام کلثوم دے ابا جان رہندے، ایسا حفصہ خدیجہ الکبریٰ اور دیگر ازواج مطہرات ہائے خامد رہندے۔ فرماندے نے اگر میرے خدا دے باپ کسے اور نو موت تو چھٹی ملدی تے آمنہ دے لال نو ملدی، لیکن میرے تے تو آٹے آقا خطیب الانبیاء خاتم الانبیاء صاحب کعبہ کوثر او ادنا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نو بھی موت تو چھٹی ملی، سب جھوٹ ہے، خدا دی قسم سب فراڈ ہے، سارا توکھا ہی توکھا۔ اور نہیں جی بزرگ نہیں فوت ہوندے، آج گجراں والے ایک بڑا وڈا پیر فوت ہو گیا، بڑا وڈا پیر صاحبزادہ فیض الحسن شاہ۔ آج 10 بجے اور نماز جنازہ پڑھی گئی ہے، بولو زندگی پڑھی گئی ہے، بولو۔ کل یار لوگوں نے آخنا نہیں وابی جھوٹے نے، ساڈا تو کوئی مردہ۔ آج اخبار نے لکھے کہ کل جس وقت موت کے پنجیاں نے آگے پکڑیا تے مریداں نے، محلے داراں نے، عقیدت منداں نے، بیٹیاں نے، بیٹیاں نے، یاراں نے، دوستاں نے، حباباں نے، جماعتیاں نے سنیا تے ڈائی مار مار کے رو پے، یہ اخبار نے لکھا، داڑا مار مار کے رو پے۔ جے زندہ یہ تو روئے کیوں؟
جے موت نہیں آئی تے پہلو زندے نو کیوں نہیں سر روندے؟ اور بیوی نو پتہ ہے کہ ہن صاحبزادہ صاحب نے آنا، بچیاں نو پتہ ہے کہ باپ نے آنا، اور مریداں نو پتہ ہے کہ ہن ساڈے پیر نے نظر آنا۔ سب جھوٹے آئے سن، دستے سن، ختم شریف تے بلائے سن تے جمعرات نو پھیرا پا گئے سن۔ میرے برادر، اگر تمہیں سچ ملے گا تو مسلک اہل حدیث تو ملے گا، اللہ دا قرآن دسے گا، پیغمبر دے فرمان چو ملے گا، حبیب الرحمان دے سٹیج تو ملے گا، سچ ملے گا، سچ خدا دی قسم ہے، حق ملے گا، پیغام سچا ملے گا، دعوت سچی ملے گی، فکر سچی ملے گی، ذکر سچا ملے گا، مسلک سچا پہنچے گا، توحید کھری ملے گی، نبی دی رسالت کھری ملے گی۔ ایتھے ایک ہی پیر ہے، ایتھے پیران دا پیر بھی رہا، جگاں دا پیر نہیں رہا۔ اے قرآن ہے، آواز آتی ہے، مولا فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ اللہ اس مجمع دے سینیاں نو قرآن دے نور نال منور فرما۔ اج قرآن دھیان نہ سننا، تانوں پہلے سمجھانا پہ جاندا ہے۔ فرمایا وَمَا مُحَمَّدٌ، محبت نال پیار نہ کہو صلی اللہ علیہ، پیار نہ کہا کرو تڑپ کے۔ وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ قَدْ خَلَتْ مِنْ قَبْلِهِ الرُّسُلُ أَفَإِن مَّاتَ أَوْ قُتِلَ انقلبتم عَلَىٰ أَعْقَابِكُمْ وَمَن ينقلب عَلَىٰ عَقِبَيْهِ فَلَن يَضُرَّ اللَّهَ شَيْئًا وَسَيَجْزِي اللَّهُ الشَّاكِرِينَ۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ۔ ہائے قرآن تیر تو قربان جاواں۔ وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الدُّنْيَا نُؤْتِهِ مِنْهَا وَمَن يُرِدْ ثَوَابَ الْآخِرَةِ نُؤْتِهِ مِنْهَا وَسَنَجْزِي الشَّاكِرِينَ۔ ترجمہ سننا، اس مقام ذیشان دا ترجمہ سن لو۔ مولا فرماندے نے وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ، نہیں ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مگر رسول، قد خلت من قبلہ الرسل، آپ تو پہلے بھی جن رسول آئے او چلے گئے اور گزر گئے، موت کولو کوئی بھی نہ بچ گیا،
جناب مسیح علیہ السلام دے متعلق تے قرآن نے استثناء کیتا ہے، انہاں نو اللہ نے زندہ آسمان تے اٹھایا، لیکن ایک ویلا آئے گا قرب قیامت تو دمشق دی جامع مسجد تے مینار تے نازل ہون گے میرے تے تواڈے پیغمبر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جناب مسیح علیہ السلام اس وقت امام مہدی نو کہیں گے کہ جناب تسی جماعت کراؤ، میں تے جماعت نہیں کروانی، وہ کہیں گے تسی جماعت کرواؤ، فرمان گے نہیں میں نبوت لے کے نہیں آیا بلکہ آمنہ دلال دا تابعدار بن کے نازل ہویا ہوا، وہ اپنا سکہ نہیں چلان گے بلکہ میرے مصطفیٰ علیہ السلام دے تابعدار بن گئے۔ اللہ اللہ میرے تے تواڈے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا جناب مسیح علیہ السلام بیت اللہ آؤں گے، بیت اللہ دا طواف کرن گے، دجال نو قتل کرن گے، خنزیر نو قتل کرن گے، جزیہ مٹا دین گے، مدینہ منورہ بھی تشریف لیاؤں گے، فرمایا نکاح کرن گے، 40 دن یا 40 سال یا 40 مہینے دنیا تے رہن گے، مسیح علیہ السلام فوت ہون گے، مسلمان انہاں دا جنازہ پڑھ گے اور میرے تے ابو بکر صدیق دے درمیان انہاں نو دفن کرن گے۔ اور پتہ لگا مسیح علیہ السلام ہی موت کولو مستثنا، موت آنی انہاں نو۔ اللہ اللہ پہلے جتنے انبیاء آئے گئے اور قرآن کہندا قرآن سن ذرا، میرا جی کردا میں تانوں رب دا قرآن سناواں اور ایتھے آندے ہوندے ہو کہ قرآن سن دا ارادہ نیتاں لے کے آیا کرو۔ سپارہ پہلا سنو ذرا، سپارہ پہلا آواز آتی ہے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا ونحن له مسلمون۔ مولا فرماندہ نے ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، اور جدو میرے نبی یعقوب نو موت آئی سی کیا تسی اوتھے موجود سو؟ یعقوب نبی نو موت آئی، کئی لوگ آتے ہیں جی یہ کہنا نبی فوت ہو گیا نبی دی توہین ہے، اے قرآن نبی دی توہین کر دے؟ بولو اور بولو تو صحیح، میں تو انہوں قرآن منتا ہی نہیں جڑا نبی دی توہین کرے وہ قرآن ہو سکتا؟ جے موت کے لفظ وچ نبی دی توہین ہے تے قرآن تے جگہ جگہ موت دا انبیاء دی موت دا تذکرہ کر رہا ہے۔ میں قرآن دی آیتاں تانوں سناواں ام کنتم شہداء، سپارہ پہلا جے ام کنتم شہداء، سپارہ پہلا رکوع دا 16واں جتھے سپارہ ختم ہوندا ہے ام کن لیکن رب دے نبی نو موت دا وقت جدو آندا اللہ دا قرآن کہندا اللہ دے نبی نو کوئی پچھوں اولاد دی فکر نہیں ہوندی، ایک گل دی فکر ہوندی ہے اللہ دا نبی پوچھدا اور میرے پترو مینوں یہ دسو، میرے بیٹیو مینوں دسو کرو گے
ایمان نہ دسو وہ تو موت ہے نا، پر تمہیں زندگی چ بھی کسی کی فکر ہے اپنے اولاد تو؟ کبھی پوچھیا جے کر جا کے کسی حاجی نے، کسی نمازی نے، انتظامیہ جو کسی رکن نے، کسی صدر نے، کسی سیکٹری نے، کسی نائب صدر نے، کسی خزانچی نے کہ جناب کنے نماز پڑھی ہے، وہ کہڑا اج جمعے چ گیا سی کہ نہیں؟ کسی اہل حدیث نے، کسی دوسرے تیسرے نے، پنڈ چون والے نے، کسی شہری نے کدی گھر جا کے اس بات کا نوشہ اس بات کا پتہ کیتا کہ کیڑا جمعہ پڑھ گیا سی، کنے نہیں سی پڑھیا، کنے نماز پڑھی ہے، کنے نہیں پڑھی؟ نبی دیکھو ہے نبی، وہ اولاد بھی چنگی سی، خدا دی قسم اٹھا کے کہنا ایک انہاں کولوں غلطی ہو گئی پرانو کھوج سٹن والی، لیکن باپ بھی معاف کر دیتا، پرا بھی معاف کر دیتا۔ اے دنیا تو باپ جا رہا ہے تے پتراں نو پوچھدا ما تعبدون من بعدی، اے بیٹیو میں تے دنیا تو جا رہا، دسو میرے بعد کدی پوچھا کرو گے؟ یہ مقام قرآن کا یہ بھی دستا کہ جناب یوسف علیہ السلام دے سارے بھرا تائب ہو گئے سن، انہوں نے ہن برا کہنا چاہیے، اور سارے پتر کی آندے نے سنو، یہ آخری ویلے کی گل ہے، سارے بیٹے آندے نے قالو نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہ واحدا۔ وہابیت تو وہابی ہونا مبارک، الہ واحدا الہ واحدا الہ واحدا الہ واحدا ونحن له مسلمون۔ ابا جی ساڈے والوں بے فکر ہو کے دنیا تو جاؤ، ساڈی تہاڈی جدائی دا ویلا آیا، اسی تہاڈے بعد اس خدا دی عبادت کران گے جڑا تہاڈا خدا ہے، ابراہیم دا خدا ہے، اسماعیل دا خدا ہے، اسحاق دا خدا ہے۔ ابا جان تسی جاؤ بے فکر ہو کے جاؤ، اسی عبادت کران گے الہ واحدا۔ پتہ لگا ان سارے نبیاں دا خدا ایک سی تے اہل حدیث دا خدا بھی، ان سارے نبیاں دا مشکل کشا ایک سی، اہل حدیث دا مشکل کشا ایک ہے، ان سارے نبیاں دا حاجت روا ایک سی، اہل حدیث دا حاجت روا ایک ہے، ان سارے نبیاں دا داتا ایک سی، اہل حدیث دا داتا ایک ہے، ان سارے نبیاں دا غوث اعظم ایک سی، اہل حدیث دا غوث اعظم ایک ہے، ان سارے نبیاں دا دستگیر ایک سی، اہل حدیث دا دستگیر ایک ہے، ان سارے نبیاں دا گنج بخش ایک سی، اہل حدیث دا گنج بخش ایک ہے، اور ان سارے نبیاں دا اولاد بخش ایک سی، اہل حدیث دا اولاد بخش ایک ہے، ان سارے نبیاں دا مراد بخش ایک سی، اہل حدیث دا مراد بخش ایک ہے، اور ان سارے نبیاں دا غریب نواز ایک سی، اہل حدیث دا غریب نواز ایک ہے۔ نبی موت آئی نہیں سمجھے، میں قرآن نہ سمجھاوا، آ دیکھو ایک سپارہ اور نکل آیا، اللہ میں تیرے قرآن تو صدقے جاواں، آواز آتی ہے او کلذی، دیکھو نبی نو موت آتی ہے کہ نہیں، او کلذی مر علی قریۃ وہی خاویۃ علی عروشہا فقال ما یحیی ہذہ اللہ بعد موتہا فأماته الله 100 عام ثم بعثه قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم
قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنى وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدیر. اللہ فرماتا نے اپنے نبی نو موت دیتی فاماتہ اللہ میاتہ. خیر اگے ایک اور مقام سنو. سپارہ 16 نکل آیا ہے. جناب یحییٰ علیہ السلام کا تذکرہ ہو رہا ہے. مولا فرماتا نے میرے یحییٰ ہاں جی رب جی فرمایا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت. کہو سبحان اللہ. اللہ تعالیٰ قرآن دی محبت سچی عطا فرمائے. تواڈے دلاں نو قرآن دے نور نال منور فرمائے. تواڈیاں کھیتیاں نو قرآن دے میہ تے بارش نال سیراب فرمائے. امیاں سنو اے نبی یحییٰ سپارہ 16 سورت کا نا سورہ مریم ہے. آواز آتی ہے یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ وآتیناہ الحکم صبیا وحنانا من لدنا وزکاۃ وکان تقیا وبرا بوالدیہ ولم یکن جبارا عصیا وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت. پھر سنو وسلام علیہ یوم ولد و یوم یموت و یوم یبعث حیّا. نہیں سمجھے نہیں سمجھے میں سمجھاواں. اگلا ایک مقام سن لو. یہ جناب مسیح علیہ السلام نے نا کئی لوگ نے جو انہوں موت نہیں آئی آنی تے ہے نا موت کو ہمیشہ واسطے مستثنا نہیں. آواز آتی ہے جناب مسیح علیہ السلام اللہ اللہ فرماندے نے قال انی عبد اللہ. ماں تے تم تا لگ گئیاں تے اللہ فرماندے نے اے میری مریم گھبرا نہ اسی آپ ہی تیریاں صفائیاں دلوا لواں گے. میں آپ ہی تیریاں راکھیاں کراں گا. تیری عزت دیاں میں حفاظت کراں گا. میں گواہیاں دلوا لواں گا. اللہ کدے کرو فرمایا بچہ دودھ پیندا مسیح جڑا تیری گود وچ میں نو تیری گود وچ قوت گویائی عطا کر دیواں گا. قال انی عبد اللہ آتانی الکتاب وجعلنی نبیا وجعلنی مبارکا اینما کنت واوصانی بالصلاۃ والزکاۃ ما دمت حیا وبرا بوالدتی ولم یجعلنی جبارا شقیا والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت. قرآن ہے قرآن. والسلام علی آپ ہی اعلان کر دیں والسلام علی یوم ولدت و یوم اموت و یوم ابعث حیّا. اے اللہ دا قرآن پتہ لگا کوئی نبی موت کو مستثنا نہیں. آمنہ دلال پیکر حسن و جمال صاحب شرف و کمال پیغمبر بے مثال اور ساری کائنات پہ سردار
جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دا ویلا آیا نا، یہی تے قرآن دس رہا قد خلت من قبل الرسل افإن مات او قتلا انقلبتم على أعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين۔ محبوبہ تم ہی موت کو نہیں بچا، نہیں سمجھے میں سمجھاوا کہ آواز آتی ہے مولا فرماتا ہے انک میتن، اور مخصوص حکم ہے میرے مصطفیٰ نو خطاب کیتا جا رہا ہے انک میتن وانہم میتون ثم انکم یوم القیامت عند ربکم تختصمون۔ میرے پیارے محبوبہ انک میتون، ایک ویلا آن والا تسی بھی موت کا پیالہ پی کے رہو گے۔ خدا کی قسم پھر وہ وقت آیا اور میرے تواڈے آقا اتنے بھی موت کا وقت آیا، پیران دے پیر تے آیا، رب دے حبیب تے آیا، آمنہ تے لال تے آیا، پیغمبر رب ذوالجلال تے آیا۔ ایتھے جناب جدو پیران دا پیر نہیں رہا، تیرے پیر نو کون جاندا؟ کئی چلے گئے تے کئی جا رہے نے، کوئی اج اٹھ کے جا رہا، کوئی کل اٹھ کے جا رہا، پاویں کڈے کڈے کتی نشین ہون، بوریا نشین ہون، اور ٹاٹا تے لیٹن والے ہون، پاویں کلینا تے سون والے ہون۔ خدا دی قسم ہے پاویں بوریاں تے سون والے ہون، صفاں تے لیٹن والے ہون، پاویں غلیچیاں تے سون والے ہون، اور پاویں ممبراں تے چڑھن والے ہون، پاویں تختاں تے بیٹھن والے ہون، اور پاویں جناب عدالت دیا کرسیاں تے بیٹھن والے جج ہون، پاویں گلیاں گلیاں صاف کرنے والے، ہائے ہائے بازار صاف کرنے والے، تواڈے چوڑے چمار ہون، اور میاں پاویں گدا ہون، پاویں شاہ ہون، فٹ پاتھاں تے لیٹن والے ہون، پاویں محلہ تے بنگلیاں تے سون والے ہون، اور پاویں لولے تے لنگڑے ہون، زمین تے رینگن والے ہون، پاویں ہوائی جہازاں تے اڈن والے ہون، اور پاویں فضاواں تے اڈن والے ہون، پاویں دریاواں تے تیرن والے ہون، پاویں مربیاں دے مالک ہون، اور پاویں فقیر کنگال تے قداس ہون، پاویں حکیم ہون، پاویں طبیب ہون، موت دے کولوں دنیا دا کوئی فرد نہیں بچ سکتا۔ جے طبیبہ بچنا ہوندا تے لقمان حکیم نو موت آوندی، اے جی فلانا بیمار ہو گیا انہوں لندن لے جاؤ، لندن، اور بولو لندن وچ موت نہیں آوندی۔ میرا ایک عزیز 2-3 سال تو لندن گیا سی، قریبی عزیز سی، اج مینوں اطلاع ملی ہے کہ اج 2 بجے ہوتی لاش اتھوں آ رہی، ہن 2 بجے لندن وچ بھی موت، کاموں کیوں فلانا بیمار ہوا لندن لے جاؤ، چند دن کے بعد لندنوں کی ڈیڈ باڈی آ رہی ہے۔ اور میاں جے کسی اپنے فن تے علم نہ بچنا ہوں، حکیمہ ڈاکٹر موت نہ ہوں، طاقت نہ بچنا ہوں، فرعون موت نہ ہوں، زور نہ بچنا ہوں، نمرود نو موت نہ ہوں، تقوی تے طہارت نہ بچنا ہوں تے آمنہ دے لال نو موت نہ ہوں۔
نہ نیکی ویندی ہے نہ طہارت ویندی ہے نہ عہدہ ویندی ہے نہ مرثا ویندی ہے نہ بچے ویندی ہے نہ بیوہ ویندی ہے نہ بیوی دی جوانی ویندی ہے نہ خاوند دی جوانی ویندی ہے اور میاں نہ بھیناں دا رونا ویندی ہے نہ ویران دا چلانا ویندی ہے نہ ماپیاں دے آنسو ویندی ہے نہ اولاد دا غم ویندی ہے نہ یاراں دا رونا ویندی ہے نہ وفاداراں دا جینا ویندی ہے جدوں موت آ جاندی ہے تیریاں تھوڑا ویندی ہے۔ کئی بچے روندے ہی رہ جاندے نے اللہ میری ماں ربا میرا باپ، اور کئی بیویاں چلاندیاں ہی رہ جاندیاں نے ربا میرا خامد۔ ہائے ہائے کئی بڈھے ماپے روندے ہی رہ جاندے نے ربا اے میرے بڑھاپے دا سہارا اجے تے رہن دے۔ رب آندا لوڑا تیریاں نہیں میں ویکھنیاں، میں اپنا قانون ویکھنا۔ اے تو قرآن آندا فرمایا وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ وما کان لنفس ان تموت الا باذن اللہ کتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ وما كان لنفس أن تموت إلا بإذن الله كتابا مؤجلا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين۔ قرآن کا ایک اور مقام سن، وہ سپارہ چوتھا سپارہ پنجواں نکل آیا۔ مولا فرماندے نے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ وَإِن تُصِبْهُمْ حَسَنَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَإِن تُصِبْهُمْ سَيِّئَةٌ يَقُولُوا هَٰذِهِ مِنْ عِندِكَ قُلْ كُلٌّ مِنْ عِندِ اللَّهِ وَمَا لِهَٰؤُلَاءِ الْقَوْمِ لَا يَكَادُونَ يَفْقَهُونَ حديثا۔ ترجمہ ہے مولا فرماتے ہیں اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ، اور پاویں مضبوط چونا کچ محلہ وچ کیوں نہ ہوئے، جدوں موت نے آنا سونے دے دروازے پاویں لگے بھی ہون گے، موت دے فرشتے نے وہ تو گزر کے موت دا پیغام دینا ہے، اوتے جا کے بھی روح قبض کرنی ہے۔ فرمایا جے محلہ چ بیٹھے ہو، جے بنگلیاں چ بیٹھے ہو، آنی سلاخاں دے پیچھے ہو، وہ جیلاں وچ وڑے ہوئے ہو، پاویں میاں تخت و تاج پہن کے بیٹھے ہوئے ہو، ہائے 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 فضاواں چڑ دے ہو پے، دریاواں چ تیر دے ہو پے، پاویں تسی بازاراں دکاناں چ بیٹھے ہو، تندرستوں تے موت آ جانی ہے، بیماروں تے موت آ جانی ہے۔ موت نہ وڈا ویندی ہے، نہ چھوٹا ویندی ہے، نہ بڈھا ویندی ہے، نہ جوان ویندی ہے، نہ مرد ویندی ہے، نہ عورت ویندی ہے۔ اور موت آنی ہے تے انہیں ساہ بھی نہیں لین دینا تے فرشتے رہا پکڑنا۔
کئی لوگ آ کے دس رہے جی بچہ اج پیدا ہویا 1 سال لیا تو فوت ہو گیا. کئی سال بھی لے پتہ لگا. کئی آتے نے اج ویلا بڑا بڈھے ہوا گے نماز پڑھ لیں گے توبہ کر لیں گے رب نو راضی کر لیں گے. اور بے نصیبہ ظالمہ سوچ تیری یہ وے پتہ ہی ہن جمعے چایا تے گھر جانا ہے کہ نہیں پتہ او جی اجے تے جوانی ہے بڑا ویلا ایتھے موت ساہ بھی لین دیندی. ایک بچہ چھوٹا جہا 6-7 سال دی عمر ہے بیت اللہ دا طواف کر رہا ہے بیت اللہ دے چکر کٹ رہا ہے پھیریاں پاوندا ہے. اللہ تانوں ساریاں نو بیت اللہ دی زیارت نصیب فرمائے. وہ بچہ چکر پہ کردا تے تھکدا نہیں. ایک شخص ملتا تو کہندا او بیٹے تو بڑی محبت نال پیار نال بیت اللہ دے دوالے چکر پہ کرنا تے تھکدا نہیں اکدا نہیں. تو بچے نے جواب دیتا جو آپ زر نہ لکھن دیتا. کہندا بابا جی یہ پیچھے آجے میں آیا کتوں بیٹے کتوں آیا؟ کہنے لگا بابا جی میں یمن دے وچوں چلیا تے کئی 100 میلاں دا سفر کر کے میں بیت اللہ دا طواف کرن واسطے بیت اللہ دی زیارت کرن واسطے حاضر ہویا تے سون واسطے نہیں آیا. میں ایتھے وقت ضائع کرن واسطے نہیں آیا. پترا تو چھوٹا جہا اجے بلوغت نو نہیں پہنچیا تیرے اتنے تے حج فرض نہیں ہویا کہ تو ایڈی دوروں چل کے کیویں آ گیا؟ ابا تو کہندا بابا جان یہ ٹھیک ہے عمر میری 6-7 سال تھی ہے حج میرے تے فرض نہیں ہویا بلوغت نو میں نہیں پہنچیا پر میں ایڈی دوروں چل کے کیوں آیا؟ کہنے لگا بابا جان میرے دل وچ آواز اٹھی وہ کی پتا موت نے تینوں جوان ہون دینا کہ نہیں. چل چل بچپن میں جا کے رب دے گھر دی زیارت کر لے پھیریاں پا پا کے خدا نو راضی کر لے تے سینہ ٹھنڈا کر لے. کی پتا میری موت نے اس وقت میں جوانی تک پہنچن دینا کہ نہیں. اور میاں جے بچے ہو کی پتا جوان ہونا کہ نہیں جے جوان ہو کی پتا پٹیا ہونا ہے کہ نہیں جے دن چڑھ گیا کی پتا رات پینی ہے کہ نہیں رات پی گئی ہے کی پتا دن چڑھنا ہے کہ نہیں اور کی پتا وہ تے دور دی گل ہے دن تے رات تے دور دا مسئلہ ہے کی پتا جڑا سا اندر تر گیا نے باہر آنا ہے. اے رب دا قرآن ہے اینما تکونوا یدرککم الموت ولو کنتم فی بروج مشیدہ. ہائے 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 رب دا قرآن ہے. آؤ میں قرآن دا ایک اور مقام سناواں اپنے تسی کلیجے ٹھار لو اپنے سینے ٹھار لو اپنے دل ٹھار لو. آواز پئی آندی ہے مولا فرماندے نے سنو قرآن مولا فرماندے نے فلولا اذا بلغت الحلقوم. سپارہ ستائیاں دے کہ سورت دا نام ہے سورہ واقعہ. سپارہ ستائیاں سورت دا نام سورہ واقعہ تے آخری رکوع ہے. آواز آندی ہے فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون ونحن اقرب اليه منكم ولكن لا تبصرون. فلولا اذا بلغت الحلقوم فلولا اذا بلغت الحلقوم. اور میرے بندیو جدو تواڈے وچوں کسے دا ساہ
اس حلق تک پہنچ جاتا ہے، آخری ویلا آ جاتا ہے، کوئی سا تے کوئی کو دم ہوندا ہے۔ فلولا اذا بلغت الحلقوم وانتم حينئذ تنظرون۔ آخری ویلا سا اتنے پہنچیا، کسے پاسے اولاد کھلوتی ہے، ٹائی مار مار کے تیاں تے پتر رو رہے ہیں، ایک پاسے بیوی رو رہی ہے، ایک پاسے بوٹے ماپے رو رہے ہیں، یار دوست رشتہ دار اکٹھے میں۔ قرآن آندا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ مرن والا اپنے سارے ویندا، ویندے کی ہو؟ فرمایا تسی انہاں تے ویندے ہو کہ میں دنیا تو جا رہا، ہائے ہائے میری بیوہ کی کرے گی، ہائے ہائے بچے کتھے کتھے رولن گے، اے بڈھے ماپے کی کرن گے، یار دوست چھٹ جان گے، باغ بگیچیاں نو جدائیاں ہو جان گیاں۔ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ اور مرن والیا یہ سارے تیرے قریب جڑے نے کہ تینوں نظر تے آ رہے نے، مولا فرماندے نے کہ سارے تیرے قریبی تینوں نظر تے آ رہے نے، لیکن انہاں سارے تو قریب ادو بھی ہننا تے میں تیرے ہوں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اونی بیوی تیرے قریب نہیں، اونے ماپے تیرے قریب نہیں، اونی اولاد تیری قریب نہیں، اونے رشتہ دار تیرے قریب نہیں۔ وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ۔ میں تیرے زیادہ میرے وائے نہ تو، لیکن میں تینوں نظر نہیں آ رہا۔ موت آئی، سنو ذرا قرآن، موت آئی آ گئی، پیالہ پی لیا پی لیا۔ اللہ فرماندے نے فلولا ان کنتم غیر مدینین ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اور رب تے کو غلبہ ہے تو کسے نو، کسے باپ نو، کسے ماں نو، کسے پتر نو، کسے دھی نو، کسے زار نو، کسے ڈاکٹر نو، کسے حکیم نو، کسے طبیب نو، کسے زوراور نو، کسے طاقتور نو۔ فرمایا ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ اور جے پھر تانوں کوئی زور تے طاقت ہے، جے وس چلتا جے تے دی روح میں جڑی کਢائی ہے واپس کر کے بخاؤ۔ اے قرآن دی آیت دا ترجمہ۔ ترجعونہا، جے کوئی طاقت ہمت ہے جے، اور دنیا دے پیرو، دنیا دے فقیرو، اور دنیا دے بڑے بڑے دعوے دارو، آؤ ترجعونہا ان کنتم صادقین۔ جے کوئی طاقت وس چلتا جے اور جڑی روح میرے فرشتے کر لیے اینو واپس کر کے بخاؤ۔ اور جدو رب دے پنجے نے پھڑ لینا پھر کسے چھڑا سکنا، کسے تیر دی لت اڑ سکتی؟ ہائے ہائے خدا دی قسمیں، اڑی ہوندی نا اڑی ہوندی کوئی اڑا سکتا تے اپنے واسطے کوشش کر۔ اب میں دسیا نا اج ایک بہت بڑا تواڈے علاقے دا پیر فوت ہویا، اور نہ انہوں کو ڈاکٹر بچا سکیا، نہ اپنے آپ آپ بچا سکے۔ کی یہ جی جنازہ پڑھو تو لے چلو سیالکوٹ کے ضلع، بزرگوں ہوں رکھنا بھی نہیں رکھنا، کتے پو نہ چھڑ جائے کہ کتے تعفن پیدا نہ ہو جائے۔ اور میاں تو کن پھیر کہنا
یہ سب کچھ دے تے سب کچھ لیندے نے، یہ کردے کراندے نے، چپیاں تراندے نے۔ کعبہ دے خدا دی قسم ہے، میرا اعلان ہے، اپنے اس پیر نو 2 دن رکھ 3 دن رکھ، جے تے نک تے بیٹھی مکھی بھی اڑا سکے تے یزدانی جھوٹا۔ بات سچی کرو، لوکاں تے ایمان تے ڈاکے نہ مارو۔ کوئی گیا ہوندا واپس، اللہ میرے بابے دی قبر منور فرما۔ بابا جی کہندے نے جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی۔ اللہ بابے شمشان دی قبر تے رحمتی برخا برسا۔ او خدا دی قسم، جمعہ بابا جی شمشان نے اتنے کاموں کی پڑھایا تے چنگا بھلا پڑھایا تے گھڑی چلدی چلدی سی، رات پئی تے بابے دی گھڑی اپنی بھی کھلو۔ گھڑی چلدی چلدی رک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، تے نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، نبضاں رہن حکیماں دے، میرے وال وے، نبضاں رہن حکیماں دے ہاتھ پھڑیاں، گولی موت والی سینے ٹھک جانی، جدوں چابی عمر دی مک جانی، گھڑی چلدی چلدی رک جانی۔ اور میرے گھور بابا جی کہندے میں، وہ اندر نے کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے، کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے۔ کوئی 2 دن جگتے جی گئے نے، پھر موت پیالہ پی گئے نے۔ اور سب یار مسافر جی گئے نے، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ 10 ابراہیم خلیل کتھے، اور 10 ابراہیم خلیل کتھے، موسیٰ بن عمران کلیم کتھے، ساڈے ہادی نبی کریم کتھے، پڑھو لا الہ۔ ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، ہوئیاں مدتاں کاموں کی والا، ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا وال پایا نہیں۔ میرے سید مرحوم کدی پھیرا پا گئے نے، دیکھا مسجد کیسی بنی ہے۔ میں اپنے گھر کا ہی پتا لیا جتھے جندرا ہی وج گیا۔ ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، سب جھوٹ ہے، آندے نے ڈبیاں تراندے نے، لیکھا چ میکھا مار، سب بکواس ہے۔ انہاں ملوانیاں نے اپنی آمدنی کا ذریعہ بنایا اور سادے لوگوں انہاں مغالطے وچ مبتلا کیتا۔ ہوئیاں مدتاں ود کوئی آیا نہیں، پھیرا پھر وطنا ول پایا نہیں، کچھ پوچھیا تے حال سنایا نہیں، پڑھو لا الہ۔ اور مائی فاطمہ ہجر لاچار کی تھی، غم بابل تے سخت بیمار کی تھی، ڈاڈی تنگ تے سخت دخیار کی تھی، پڑھو لا الہ الا اللہ۔ بابل تر گیا چھوڑ اکیلی نو، بابل تر گیا چھوڑ اکیلی نو، بابل تر گیا چھوڑ اکیلی نو۔ سیدہ فاطمہ الزہرا آخری ویلا نا تے ابا جی نے کان وچ کو گل کیتی تے رون لگ پیندیاں نے، تے فرمایا بیٹی کان ذرا میرے قریب کری،
پھر گل کرتے ہیں تو پھر ہسن لگ پہ نے. سیاست روایت موجود. پوچھن والے پوچھیا سیدہ فاطمہ پہلو تو کن نیڑے کر کے جگاں دے پیر دے گل سنی تے رون لگ پئی, پھر تو کن کر کے گل سنی تے ہسن لگ پئی, گل کی ہے؟ فرماندیاں نے جدو میں پہلے ابا جی دے قریب کن کیتا تے ابا جی نے آخیا بیٹی ہے میں تیرے کولوں جدا ہون والا ہوں, اسرائیل آ گیا ہے, موت کا پیالہ پیان آ گیا ہے. ابا جی نے آخیا بیٹی ایک گل اور سن لا, میں کن منہ دے نال لایا تے ابا جی فرماندے نے بیٹی ہے میرے خاندان وچوں گھر وچوں سب تو پہلو ملے گی تے آن کے تو مینوں پہلو ملے گی. اج 6 مہینے گزرے نے جگاں دے پیر نو دنیا تو گیا تے سیدہ فاطمہ بھی موت کا پیالہ پی. بابل تر گیا چھوڑ اکیلی نو اس جنت کلی چمبیلی نو, تینوں شرم نہ آئے بریلی نو پڑھو لا الہ. اج بھی یہ کہا جاتا ہے قوم بدھو ہے جی. نبی علیہ السلام آئے سن, ساڈے جلسہ سنن آئے سن, محفل پاک میں آئے سن, میلاد النبی کے جلوس آئے سن, کہ سب جھوٹ ہے, سب بکواس ہے. رب دے قرآن نال دین اسلام نال انہاں باتاں دا کوئی تعلق. میرا آقا جدو زندگی چ مکے سی ادو مدینے نہیں سی, جدو مدینے سی ادو مکے نہیں سی, جدو بدر وچ سی ادو احد وچ نہیں سی, جدو احد وچ سی ادو خندق چ نہیں سی, جدو خندق وچ سی ادو خیبر چ نہیں سی, جدو خیبر وچ سی ادو حدیبیہ چ نہیں سی, جدو حدیبیہ چ سی ادو حنین چ نہیں سی, اور جدو ہجرت دی راتی مصطفیٰ غار وچ سی بستر تے علی مرتضی سی, اور خدا دی قسم معراج دی راتی جدو نبی بیت اللہ سی بیت المقدس نہیں سی, جدو بیت المقدس سی پہلے اسمان تے نہیں سی, جدو پہلے اسمان تے سی دوجے اسمان تے نہیں سی, جدو دوجے اسمان تے سی وہ تو تیجے اسمان تے نہیں سی, جدو تیجے تے سی وہ تو چوتھے تے نہیں سی, جدو چوتھے تے سی وہ تو پنجویں تے نہیں سی, جدو پنجویں تے سی وہ تو چھٹے تے نہیں سی, جدو چھٹے تے سی وہ تو ستویں تے نہیں سی, جدو زمین تے سی وہ تو آسمان تے نہیں سی, اور جدو میرا نبی زندہ سی وہ تو قبر وچ نہیں سی. اج قبر وچ تے تواڈے وانگو زندہ نہیں. بات کھری ملے گی تے تھوڑے. جدو نبی زندہ سی وہ تو قبر وچ, جی اج زندہ تے پھر زندہ نبی نو صحابہ دفن کر دیتا. اپنے پیو نو تو دفن کر, ماں نو کر زندہ نو, پیر نو کر, فقیر نو کر, اپنے صدر نو کر, سیکٹری نو کر, دادے نو کر, پردادے نو کر, تو اپنے زندہ نو دفن کر. صحابہ دی توہین ہے, نبی دی توہین کی جاندی ہے کہ زندہ ہی سن, اون چاہے قبر چوں نہ دفن کر دو. جھوٹ ہے جھوٹ. سچ سننا, سچ اتنے آ کے سنو. آواز آتی ہے مولا فرماندے نے ہائے ہائے قرآن میں تینوں اج کتھوں کتھوں تلاوت کرا. مولا فرماندے نے ایک ہور مقام سنو. سپارا وہ تے ستائیاں سی نا قرآن دیو پروانے ہو, آ سپارا ویکھو نکل آیا 29. مولا فرماندے نے صدقے جاواں قربان جاواں, مولا فرماندے نے تظن ان یبعث بها فاقرا. ہائے ہائے کلا اذا بلغت التراقیا, کلا اذا بلغت التراقیا وقیل من راق, کلا اذا بلغت التراقیا
وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. ترجمہ تمہیں نہیں آتا، ترجمہ پڑھیا کرو، یہ نیتاں دا گھر جا کے ویکھیا کرو. سپارہ نتیاں سورت دا نہ سورہ قیام ہے. آواز آتی ہے کلا اذا بلغت التراقیا، کلا میرے ول دیکھ، میرے ول، کلا اذا بلغت التراقیا، ہائے ہائے، کلا اذا بلغت التراقیا، اور جس ویلے سائی تے حلق تے آ کے پھس جاندا، جدوں سا آخری ویلے ایتھے حلق تے پہنچ جاندا تے مرن والا کی آندا، دعائیاں لیندا، آندا وکیل مرات، سدو میرے رشتے داروں، کسے ڈاکٹر نو سدو، کسے دم کرنے والے نو سدو، کسے علاج کرنے والے نو بلاؤ. کیل من راق، اے قرآن راق کا مانا یہ اسم فاعل کا سیغہ ہے. راکن وہ کو دم کرنے والا ہے، انہوں چھیتی بلا کے لیاؤ. مرن والا ہوتا ہے کیل من راق، اور میں دنیا تو جا رہا پترو، میری جائیداد تساں وڈ لینی ہے، میرے مربے بنائے تواڈے واسطے، ٹھگیاں ماریاں، محنتاں کیتیاں، دن رات کر دیتی، میرے تے مسیت بھی یاد نہیں سی، میں جھوٹ ماریا تے سچ ماریا، تواڈے واسطے اتنا کچھ بنا لیا. کیل مرا، میں دنیا تو جانا جے پیا، چھیتی کرو. من راک، کسے دم کرنے والے نو سد کے لیاؤ، کسے گولی کو ٹیکا لان والے نو بلاؤ، کسے ڈاکٹر حکیم طبیب نو بلاؤ، کسے عامل نو بلاؤ. اللہ اللہ. کیل مرا وظن انہ الفراق، انہوں یقین ہو جاتا ہے کہ ہن میں سارے نو چھڈن ہی والا ہوں، سب مینوں چھڈن والے، میں سارے تو جدا ہونے والا. اے بیوی دی جوانی انجی ہے تیری اکھاں دے سامنے، یہ بھی گم ہو جائے گی اور میں یہ اکھاں دے سامنے غائب ہو جاواں گا. بیٹے بیٹیاں یہ سارے ترلے کو لاندے رہیں گے. وَظَنَّ أَنَّهُ الْفِرَاقُ وَالْتَفَّتِ السَّاقُ بِالسَّاقِ إِلَى رَبِّكَ يَوْمَئِذٍ الْمَسَاقُ. احرام کر اور قرآن دے پروانے ہو، مصطفیٰ جو لاڈلے ہو. میں ہن تک جنیاں آیتاں تواڈے سامنے پڑھیاں نے، انہاں دا مقصد ہے کہ موت آنی ہے. جدوں موت یقیناً آنی ہے پھر میں اپیل کراں گا کہ موت کی تیاری کرو، موت دا فکر کرو، قبر دا فکر کرو، حشر دا فکر کرو. انشاءاللہ آئندہ جمعہ خطبہ کے اندر میں فکر دے متعلق دساں گا کہ قبر دا فکر کیا ہے، حشر دا فکر کیا ہے. اللہ مینوں تے تانوں اپنے قرآن پیغمبر دے فرمان تے عمل توفیق عطا فرمائے. صدق اللہ العلی العظیم، صدق رسولہ النبی الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. الحمد لله.